نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تکبیرات، تسبیحات، تمجیدات اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکت کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک، مشکل کشا، حاجت روا، داتا اور غوث اعظم ہے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں، پیغمبر مجتبیٰ، مقتدی و پیشوا، امت مسلمہ کے رہنما، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں میں آپ احباب کے سامنے حسن خاتمہ کے حوالے سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے رب ذوالجلال کہنے والے، سننے والے سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، ہمارے پاس اس دنیا کے اندر سب سے بڑی دولت اسلام اور توحید ہے، اس سے آگے اور کوئی چیز نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ زندگی دے تو توحید پہ، موت آئے تو اسی توحید پہ۔ جو بھی انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے اس نے واپس بھی لازماً جانا ہے، اس کے اندر شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جانے کے دو ہی انداز ہو سکتے ہیں، یا تو انسان مومن بن کے جاتا ہے یا انسان کافر بن کے جاتا ہے۔ ایک اچھا طریقہ ہے، ایک برا طریقہ ہے۔ اللہ نے دونوں طریقے قرآن کے اندر بیان کر دیے، ان کے نتائج ہمارے سامنے رکھ دیے۔ قرآن مجید 16واں سپارہ ہے، سورہ طٰہٰ ہے۔ اللہ بیان کرتے ہیں اِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا۔ کچھ وہ افراد ہوں گے
جن کی روح ایسی حالت میں پرواز کرے گی کہ وہ اللہ کے مجرم ہوں گے، اور ان کے رب سے جب ملاقات ہوگی تو وہ مجرم کی حالت میں اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ ایسے لوگوں کا انجام فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وہاں پر ایسا شدید عذاب ہوگا، لا يموت فیہا ولا یحییٰ، نہ انسان زندوں میں شمار ہے، نہ موت آتی ہے، نہ جینے کے لیے نہ مرنے کے لیے۔ اور کچھ خوش نصیب وہ افراد بھی ہیں جو اس دنیا کے اندر کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو کر توحید کے دامن کو تھام کے اللہ کے قرآن اور رسول اللہ کے فرمان پر عمل کر کے اس دنیا کی زندگی کو گزارتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، کچھ اپنے رب سے ایسی حالت میں ملاقات کرتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کے اندر نیک اعمال کیے ہوتے ہیں۔ ان کا انجام اور ان کا نتیجہ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، اللہ نے ایسے خوش نصیب لوگوں کے لیے بلند و بالا درجات بنا رکھے ہیں۔ اب یہ انسان کی زندگی کا فیصلہ اس کی آخری گھڑی پر ہونا ہے۔ نبی کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالخواتیم، انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہے۔ اگر خاتمہ اچھا ہے تو خوش نصیبی کی بات ہے، اگر خاتمہ برا ہے تو انسان کے لیے آگے وبال جان بن سکتا ہے۔ اسی لیے تو کائنات کے امام نے احادیث کے اندر ہمیں منع فرمایا کہ کسی شخص کی برائی کو دیکھ کر اس کے اوپر جہنم کے فتوے مت لگاؤ۔ ممکن ہے کہ جو اس کی بقیہ زندگی ہے، زندگی کے آخری لمحات ہے، اس کے اندر وہ محنت کر کے اپنے رب کو منا لے اور جنت کا حقدار بن جائے، اور کسی کے دنیا کے اندر نیک اعمال کو دیکھ کر اس کو جنت کی بشارتیں نہ دینا شروع کر دو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ زندگی کے آخری لمحات میں کوئی کفریہ کام اور کفریہ عمل اور زبان سے کلمات ادا کر دے، اس کا خاتمہ برا ہو جائے اور وہ جہنم کا ایندھن بن جائے۔ اس لیے اصل معیار انسان کے خاتمے کا ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار انسان کے خاتمے پر ہے۔ خاتمہ اچھا ہے تو خوشخبری ہے، اگر خاتمہ برا ہے تو انسان کے لیے بد نصیبی کی بات ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کا خاتمہ اچھا فرما دے، اور اس کے لیے ہمیں محنت کرنا ہوگی۔ چند ایک اعمال انتہائی مختصر انداز میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کون سے اعمال کیے جا سکیں جس سے انسان کا خاتمہ اچھا ہو سکتا۔ آخر وہ خاتمہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات، بنیادی بات، انسان کو اللہ سے کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ دعا سے بڑھ کر اور کوئی ہتھیار نہیں ہے، مومن کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے۔ اور صحیح مسلم کے اندر اور اس کے علاوہ مسند احمد کے اندر ایک روایت موجود ہے، نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان مسند احمد کے اندر امام احمد بن حنبل نقل کرتے ہیں کہ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے، بار بار پڑھتا ہے، اللہ اس شخص کا خاتمہ اچھا کر دیتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے ایسے انسان کا خاتمہ اچھا ہوگا۔ وہ دعائیہ کلمات کیا ہیں؟ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ میری زندگی کے سارے معاملات تو ہی بہتر بنا دے، دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے مجھے محفوظ فرما لینا۔ مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود، جو شخص یہ کلمات بار بار پڑھتا ہے اللہ کا اس شخص کے ساتھ وعدہ ہے کہ رب ذوالجلال اس شخص کا خاتمہ اچھا کر دیں گے۔
تو یہ دعا مجھے اور آپ احباب کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینی چاہیے، اس نظریے کے ساتھ کہ اللہ ہمارا خاتمہ اچھا کر دے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا؟ وہ عمر کہ جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا تھا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام، اللہ عمر بن خطاب دے دے اور اس کے ساتھ دین اسلام کو فضیلت اور عزت دے دے۔ بڑے بڑے اولیاء آئے، بڑے بڑے نیک آئے، بڑے بڑے اللہ کے ولی بندے آئے، لیکن عمر وہ شخصیت تھی جس راستے سے گزرتے تھے شیطان راستہ چھوڑ جاتا تھا۔ وہ عمر جو کلمات زبان سے اس دنیا کے اندر زمین پہ نکالتے تھے، اللہ آسمانوں سے قرآن بنا کر نازل کر دیتے تھے۔ وہ عمر بھی اپنے حسن خاتمہ کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وفی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں عمر کو اپنے راستے میں شہادت کی موت دینا اور اپنے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں عطا کرنا۔ اب یہ دعا بظاہر بڑی عجیب سی تھی کہ عمر آپ امیر المومنین، آپ کا دور خلافت انتہائی پرامن، آپ کے دور میں آپ ایک عام انسان کی زندگی بھی محفوظ، کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ آپ کے دور میں کوئی کافر آ کے شہر مدینہ کے اندر آپ کو شہید کر جائے، عقل تسلیم نہیں کر رہی، کیونکہ مسلمانوں کا غلبہ ہے، اسلامی ماحول ہے، سرحدیں محفوظ ہیں، اور پھر شہر مدینہ ہو، عقل تسلیم نہیں کرتی۔ لیکن سچے دل سے اپنے رب سے دعا کی، اللہ نے اس دعا کو پورا کیا۔ پھر لوگوں نے دیکھا، وہ منظر بھی آیا کہ عمر بن خطاب مسجد نبوی میں مصلی امامت پہ فجر کے وقت کھڑے ہیں، دشمن آتا ہے، حملہ کرتا ہے، چند ایام کے بعد امیر المومنین شہادت کی موت پاتے ہیں، مدینۃ الرسول میں شہادت ملتی ہے، حسن خاتمہ ہوتا ہے، شاندار خاتمہ ہے، اللہ نے دعا کو قبول فرما لیا۔ اس لیے یہ دعا ایک عظیم ہتھیار ہے، اور جب یہ ان کو زخمی کیا گیا تھا، آخری ایام تھے، حالت نازک تھی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس آئے، عمر فکر کس بات کی کرتے ہو؟ تمہارے ساتھ تو اللہ نے اسلام کو عزت دی ہے، اسلام کو وقار دیا ہے، اسلام کی سرحدیں مزید آگے بڑھی ہیں، اسلام کا بول بالا ہوا ہے، آپ تو وہ ہیں جب کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے تو وہ آپ سے راضی تھے۔ عمر بن خطاب آپ سے کلام کرتے ہیں، کہا عبداللہ یہ جو کلمات، جو گواہی آج دنیا میں دے رہے ہو، کیا کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے میدان حشر کے اندر بھی گواہی دے دو گے کہ اللہ جب تیرا نبی اس دنیا سے رخصت ہوا تھا تو اپنے اس بندے عمر بن خطاب سے راضی تھا؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں گواہ ہوں، میں اس بات کی گواہی اللہ کے سامنے دے سکتا ہوں، اللہ جب تیرا نبی گیا تھا تو اپنے اس بندے عمر بن خطاب سے راضی تھا۔ وہ امیر المومنین وہ بھی دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی اپنے حسن خاتمہ کی دعا کیا کرتے تھے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے آسمان و زمین کو بنانے والے اللہ، تو ہی ہمارا دنیا آخرت میں مولا اور مددگار ہے، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے موت آئے تو حالت اسلام میں آئے، جب روح پرواز کرے تو اپنے نیک بندوں کا ساتھ نصیب کر دینا۔ توفنی مسلمہ، یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان کو موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے۔ آج ہر خطیب اپنے ممبر پر جب کھڑا ہو کر خطبہ دیتا ہے، عنوان جو بھی ہو، اس کی ابتدائیہ جو صورتوں سے آیات پڑھتا ہے، اس ہر خطبے کے اندر یہ پیغام دیتا ہے اللہ کا کہ لوگو تم نے اسلام کی حالت میں موت آنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون،
اپنے رب سے جس طرح ڈرنے کا حق ہے اس طرح ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تمہیں موت آئے اس حالت میں تو تم اس مسلمان ہو، اسلام کی حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے جو اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد، ایمان میں داخل ہونے کے بعد اس پر پھر استقامت اختیار کرتا ہے، اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، خاتمہ اچھا ہوتا ہے، اس کے بعد رب کی مہمان نوازی آتی ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ کہتے ہیں ہمارا اللہ ایک رب ہے، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا، وہی لجپال، وہی دستگیر، وہی گنج بخش، وہی رنج بخش، وہی بگڑیوں کو تارنے والا، وہی ڈوبیوں کو کناروں پہ لگانے والا، نفع نقصان کا مالک ہمارا ایک اللہ ہے۔ ربنا اللہ، جو دعویٰ کرے کہ ہمارا رب ایک اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ جائے، یہ نہ سوچے قوم کیا کہے گی، قبیلہ کیا کہے گا، برادری کیا کہے گی، رشتہ دار کیا کہیں گے، دوست و احباب کیا کہیں گے۔ دیکھیں جی دنیا کے اندر جینا ہے، سب کے ساتھ مل کے رہنا ہے۔ اگر کرسچن کا تہوار آیا اس کے ساتھ کیک کاٹنے لگ گیا، اگر بدعتی کے ساتھ بیٹھا بدعات کا رواج دے دیا، مشرک کے ساتھ بیٹھا تو قبر پرست بن گیا، توحید پرست کے ساتھ بیٹھا تو توحید کے نغمے گانے لگا۔ نہ، اس کی پہچان ہونی چاہیے، ربنا اللہ ثم استقاموا، جب اس نے کہہ دیا میرا رب صرف ایک اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ جائے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، وہ دین اسلام پر پھر استقامت اختیار کرے۔ اللہ کہتے نتیجہ یہ ہوتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، آسمانوں سے پھر فرشتے آتے ہیں، اس کی موت کا وقت ہوتا ہے، آسمانوں سے فرشتے آتے ہیں، پیغام دیتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آج غم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، آج تم سے ساتھ جو تمہارے وعدے کیے گئے تھے تمہیں جنتوں کی بشارتیں ہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم ہی دنیا آخرت میں تمہارے مددگار اور دوست تھے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اب جنت کے اندر تمہاری مہمان نوازی ہوگی، تم جو جی چاہو گے کھاؤ اور پیو گے۔ نزلا من غفور الرحیم، قصہ مختصر یہ ہے، پیغام چھوٹا سا یہ ہے، اب جنت کے اندر تم مہمان ہوگے، تمہارا میزبان رب ذوالجلال ہوگا۔ یہ انسان کو اللہ نے پیغام دیا کہ حسن خاتمہ کے لیے اللہ سے دعا کریں اور کوشش کریں، اللہ سے ڈرتے رہیں۔ آپ کی موت آئے تو حالت اسلام کے اندر، ایمان کے اندر آنے چاہیے۔ سارا کچھ لٹتا ہے، لٹ جائے، ایمان نہیں لٹنا چاہیے۔ یہ بڑی دولت ہے، یہ بچ گیا تو سب کچھ بچ گیا، اگر یہ لٹ گیا تو دنیا کی ساری دولتیں بیکار اور رائگاں ہو جائیں۔ دوسرا عمل، انسان نیک اعمال کرے، نیک اعمال بھی انسان کے حسن خاتمہ کی ضمانت ہے۔ نبی کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نیک اعمال انسان کو برے خاتمے سے بچاتے ہیں۔ وقت مختصر ہے، ایک واقعہ بیان کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ دارالسلام کے عظیم نمایاں شخصیت عبد المالک مجاہد صاحب، لوگ جانتے ہیں وہ بڑے شاندار مصنف ہیں۔ ان کی ایک کتاب دعاؤں کی قبولیت کے واقعات، اس کے اندر وہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، اور یہ واقعہ بھی سچا انہوں نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا مکہ کے اندر ایک شخص تھا، اس کو 3 مرتبہ خواب آیا، اور خواب کے اندر اس کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ فون نمبر ہے، یہ اس شخص کا نمبر ہے، اس سے رابطہ کیا جائے اور اس کو عمرہ کروائیں۔ کہتے 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ جب اس کو خواب آیا تو وہ محلے کی قریب کی مسجد میں امام صاحب سے ملاقات کے لیے گئے کہ مجھے اس طرح کے خواب آ رہا ہے، اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا اس کو عمرہ کروائیں۔ انہوں نے اس نمبر پہ کال کی، نام جو خواب میں بتایا گیا تو اس سے پوچھا آپ کا نام یہ ہے؟ جی یہی ہے بھائی، میں آپ کو عمرہ کروانا چاہتا ہوں۔ وہ شخص ریاض کا رہنے والا، اس نے کہکا لگایا میں ایک عام سادہ سا شخص ہوں، تم مجھے عمرہ کرانے کے لیے، بھائی جانتے ہو میں کون ہوں؟ بھائی جانتا نہیں ہوں، بس میں تمہیں عمرہ کروانا چاہتا۔ ارے میں ریاض کے اندر رہنے والا ہوں،
کہاں پہ مکہ کہاں پہ ریاض، تقریباً 1000 کلومیٹر کا سفر ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، تم تیاری کرو۔ کہا میرے پاس خرچہ نہیں، آنے جانے کا خرچہ تم اٹھا لو گے؟ کہا میں اٹھا لوں گا۔ یہ شخص مکہ سے نکلا، ریاض میں پہنچا، اس کو جب جا کے دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے، یہ تو عام سادہ سا شخص ہے، نہ کوئی نمازی پرہیزگار کو متقی، خاص شکل وضاحت سے کوئی لگ نہیں رہا، تو میں کہاں پہ آ گیا ہوں؟ بہرحال اس کو لیا، مکہ میں آئے۔ جب انسان پہلی مرتبہ اللہ کے گھر میں جا کے بیت اللہ پہ نظریں ٹکاتا ہے، آنکھیں برس جاتی ہیں، دل نم ہو جاتا ہے، خوشی سے انسان کا ماحول تبدیل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس مکے کے رہنے والے شخص نے دیکھا کہ یہ ریاض سے آیا، اس نے بیت اللہ کو بھی دیکھا، کوئی مناظر تبدیل نہیں ہوئی، کوئی اس کی روح کے اندر تبدیلی نہیں ہے۔ بہرحال اس کو عمرہ کروایا، طواف کروائے، اس کو صحیح کروائی، سارا کچھ کیا۔ اب واپسی کا وقت ہے، یہ اس انسان کو اندر سے پریشانی سی، میں کس شخص کو لے آیا ہوں، اس کے اوپر تو کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ واپس جانے لگے، اس نے کہا چلیں، کہتا صرف 2 رکعت نماز پڑھ لینے دیں۔ اس نے کہا پہلے تو آیا، تیرے اوپر خاص اثر نہیں ہوا، اب تو 2 رکعت پڑھنی، چل پڑھ لے۔ اسے کیا معلوم، پہلے گناہوں کا جو زنگ تھا وہ اتر رہا تھا، جب عمرہ کیا وہ گناہ دھل گئے، اب اللہ کے گھر کی محبت اسے کھینچ رہی ہے، اب اللہ کے گھر کی محبت اسے اپنی طرف لا رہی ہے۔ اس نے 2 رکعات نماز شروع کی، لمبا قیام، لمبا رکوع، جب سجدے میں گیا تو لمبا سجدہ، مزید لمبا، جب اور لمبا ہوا آگے بڑھا، اس کو حرکت دی، اس کی روح بیت اللہ میں مطاف کے اندر اللہ کے پاس پرواز کر چکی تھی۔ یہی وہ شخص جس کے بارے میں یہ چند لمحات پہلے غصے میں تھا، اب کہتا مجھے رشک آنے لگا۔ یہ کیسا خوش نصیب ہے کہ کہاں ریاض سے اٹھایا، مطاف میں آیا، سجدے کی حالت میں، عمرے کے بعد اپنے رب کے پاس چلا گیا۔ لاکھوں لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی، میں ان کے پاس، کمیٹی کے پاس گیا کہ میں نے اس شخص سے وعدہ کیا تھا، آنے اور جانے کی ذمہ داری اٹھائی تھی، اب مجھے اس کی میت واپس ریاض میں لے کے جانی ہے، مجھے اجازت دی جائے۔ انہوں نے اجازت دی، میت وہاں پہ پہنچائی، دوبارہ نماز جنازہ پڑھا۔ کہتے میں نے ٹھیک 3 دن بعد اسی نمبر پر دوبارہ کال کی، ایک خاتون نے اٹھائی۔ میں نے کہا بہنا ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آخر اس شخص کا عمل کیا تھا؟ اس نے کہا بھائی یہ عام معمولی سا شخص تھا، کوئی خاص عمل نہیں، ہاں ایک عمل ایسا ہے، مجھے امید ہے کہ وہ اس کے کام آ گیا ہے۔ وہ شخص یہ ہے، اس کا عمل یہ ہے، ہمارے ہمسائے میں ایک خاتون ہے جو تقریباً 7 سال سے بیوہ ہو چکی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ یہ میرا شخص، میرا شوہر جب بھی گھر میں اپنے بچوں کے لیے سامان لے کر آتا ہے تو 1 شاپر نہیں 2 شاپر اٹھا کے لاتا ہے، 1 شاپر ان کے گھر پہ دستک دے کے وہاں پہ رکھتا ہے، پھر اپنے گھر کو لوٹ آتا ہے۔ بچے بھاگتے آتے، دوڑتے، وہ چیزیں پکڑتے، خوش ہوتے۔ وہ عورت ہمیشہ سے اسے ایک دعا دیتی تھی، اللہ تیری آخرت سنوار دے، تیرا خاتمہ اچھا کر دے۔ مجھے یوں لگا کہ اس عورت کی، اس بیوہ خاتون کی اس کو دعا لگ گئی، رب ذوالجلال نے اس کا خاتمہ اچھا کر دیا۔ کہاں پہ ریاض سے اٹھا، بیت اللہ میں پہنچا، اور مطاف کے صحن میں عمرے کی ادائیگی کے بعد یہ اللہ کے راستے میں نماز پڑھتا ہوا سجدہ کی حالت میں روح پرواز کر گئی۔ میرے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہے، جس کا خاتمہ اچھا ہے اللہ اس کے لیے آخرت اچھی کر دیتا۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی زندگی کے اندر صدقۃ السر تدفع غضب الرب، نبی کائنات نے فرمایا پوشیدہ صدقہ اللہ کے تطفئ غضب الرب، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر کوشش کریں کمزور لوگوں سے، بیواؤں سے، مسکینوں سے، یتیموں سے، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، دست شفقت رکھیں، دست بازو بنیں۔ اعلانیہ، تشہیر، موبائل، یہ وہ نیٹ پہ چڑھا دینا، میں صابن کی ٹکیا دے رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، اس سے اجتناب کر کے پوشیدہ طریقے سے اللہ کے لیے کچھ خالص اعمال کریں۔ یہ نیک اعمال میرے نبی نے فرمایا انسان کو برے خاتمے سے بچا لیتے۔ یہ کیسا خوش نصیب ہے۔ آج کوئی مرتا ہے شراب خانوں پہ، کسی کو موت آتی ہے زنا کے اڈوں پہ، کوئی مرتا ہے چوری اور ڈکیتی کی واردات میں،
کوئی مرتا ہے زنا کے معاملات میں، کوئی ہسپتالوں میں ایڑیاں رگڑتا مر جاتا ہے، کوئی گالیاں دیتا مر جاتا ہے، کوئی زبان سے نازیبا کلمات دیتا مر جاتا ہے۔ ایک خوش نصیب وہ ہے جو مطاف کے اندر، بیت اللہ کے اندر، نماز کی حالت میں، سجدے کے اندر جب انسان رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس وقت موت آ جائے تو کتنی شاندار موت ہوتی ہے۔ حضرات، ایک اور ایسا عمل جو انسان کے حسن خاتمہ کی ضمانت ہوتی ہے، وہ خلوص نیت کے ساتھ دل کے اندر اخلاص پیدا کر کے اعمال کرنا۔ ریاکاری چھوڑ دیں، دکھلاوا چھوڑ دیں، لوگ کیا کہیں گے، واہ واہ، بلے بلے، میری میں یہ چھوڑ دیں۔ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اعمال کریں، نیتیں خالص کر لیں۔ آپ نیتیں خالص کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ آپ کی دنیا آخرت سنوار دے گا۔ نسائی کے اندر ایک روایت موجود ہے، سنن نسائی کے اندر امام نسائی رحمہ اللہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک دیہاتی اعرابی گاؤں سے ایک شخص آیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، ہجرت کی، مدینہ میں آ گئے، آقا کائنات سے مل کر جہاد کے لیے نکلے، کفار سے مقابلہ کیا، مسلمانوں کو فتح ہوئی، مال غنیمت حاصل ہوا۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مال غنیمت اپنے صحابہ کے اندر تقسیم کیا۔ اس صحابی کا حصہ بھی نکالا، پوچھا وہ صحابی کدھر ہے؟ کہا اللہ کے نبی وہ اونٹ چرانے کے لیے باہر گیا ہوا ہے۔ آقا نے حصہ رکھا، کہا جب وہ آئیں گے اس کو اس کے مال غنیمت سے حصہ دیا جائے۔ وہ صحابی آئے، مال غنیمت کا حصہ دیا، دیکھنے لگے میرا مال، یہ کیسے؟ کہا اللہ کے نبی نے دیا ہے۔ مال لیا، رسول اللہ کے پاس آ گئے، آقا یہ کیسے؟ کہا آپ نے جہاد کیا، اللہ نے مال غنیمت دیا، ہم سب نے تقسیم کیا، یہ آپ کا حصہ ہے، اگرچہ حلال ہے، جائز ہے۔ کہا اللہ کے نبی میں نے مال کے لیے کلمہ نہیں پڑھا تھا، میں نے کلمہ پڑھا تھا کہ یوں حلق کی طرف اشارہ کیا، یوں میری شاہراہ کے اندر دشمن کا وار ہو، تیر لگے اور مجھے شہادت نصیب ہو جائے، میرا خاتمہ اچھا ہو جائے، شہادت کی موت مل جائے۔ کائنات کے امام نے فرمایا ان یصدق یصدق اللہ، اگر تو یہ بات سچے دل سے کہہ رہا ہے تو اللہ تیری بات کو سچا کر دکھائے گا۔ اگلا موقع آیا، جہاد ہوا، مسلمانوں نے جہاد کیا، یہ صحابی بھی ساتھ ہے، مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ فتح کے بعد دیکھا صحابہ، اپنے شہداء کو دیکھا جائے، تلاش کیا تو یہ وہ صحابی وہاں پر پڑا ہے اور اس کی حلق کے اندر دشمن کا وار ہوا اور یہ شہید ہو چکے ہیں۔ کائنات کے پاس لایا گیا، کائنات کے امام کے پاس لایا گیا۔ آقا نے کہا ہوا کیا یہ وہی صحابی ہے؟ کہا اللہ کے نبی یہ وہی صحابی جس نے کہا تھا میری یوں حلق کے اندر یہاں پر تیر لگے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے اس کی بات کو سچا کر دکھایا ہے۔ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، اس کو غسل نہیں دیا گیا، کفن دیا جاتا ہے۔ میرے آقا نے کہا اس کی قمیص اتارو، آقا کائنات نے اپنا کرتا اتارا، کہا اس کو میرا کرتا پہنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر اور احساس کی بات کیا ہے؟ امام الانبیاء نے اپنا کرتا اتارا، اس صحابی کو کفن کے طور پر پہنایا۔ میرے نبی نے نماز جنازہ پڑھائی، کائنات کے امام نے کہا اللہم انی اشہد، اے اللہ تیرا نبی گواہ ہے کہ یہ تیرے صحابی نے بات سچی کی تھی اور تو نے اس بات کو سچا کر دکھایا ہے۔ اللہ اس نے سچی شہادت لی تو اس کو سچی جنت عطا فرما دے۔ تو میرے بھائیوں اپنی نیتوں کو خالص کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ خاتمہ اچھا کر دیتا ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اللہ کہتے ہیں انسان تیری حیثیت کیا ہے، تیری زندگی کا خلاصہ کیا ہے، آخر تو کیا تھا، تو کتنی دیر کے لیے دنیا میں آیا؟ ایک وقت تھا تیرا نام و نشان اس دنیا میں نہیں تھا، تھوڑے سے وقت کے لیے آیا، چند سالوں کے لیے آیا، پھر تو گزر جائے گا، تیرا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ یہ تھوڑے سے مختصر سے سفر کے لیے آیا، اس میں نیک اعمال کر لے، اپنا خاتمہ اچھا کر لے تاکہ اللہ تیری آخرت سنوار دے۔ انسان جو ساری زندگی عمل کرتا ہے اسی پر اکثر طور پر انسان کا خاتمہ ہوتا ہے، اگر وہ خلوص نیت سے کر رہا ہو۔ وقت اجازت نہیں دیتا اپنے بات ایک بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ امام ابو زرع رحمہ اللہ ایک بڑے شاندار محدث تھے، آخری وقت ہے، زندگی کے آخری لمحات ہیں، غشی موت کی طاری ہے۔ ان کے 3 شاگرد ان کے پاس آئے،
اب جرت نہیں ہے استاد کو کیسے کہے کہ آخری وقت میں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، جرت نہیں ہے۔ انہوں نے ترکیب سوچی، پلان بنایا، کہنے لگے چلو ایسے کرتے ہیں، ایک شخص پڑھے، اس کی سند پڑھے اور جان بوجھ کر رک جائے، یوں محسوس کروائے جیسے میں بھول گیا ہوں، پھر دوسرا پڑھے، وہ بھی یوں محسوس کروائے جیسے میں بھول گیا ہوں، وہاں پہ آ کر رک جائے، تیسرا پڑھے، پھر وہاں پر وہ بھی رک جائے۔ ان تینوں نے یہ ترکیب سوچی اور ایسے عمل کیا۔ جس شخص کو دنیا کے اندر جس چیز سے محبت ہو، وہ رغبت ہو، وہ کرتا ہے۔ امام صاحب نے ساری زندگی حدیث پڑھائی، جب طلباء نے یہ حدیثیں پڑھیں، سند پڑھتے رک جاتے، یہ غشی کے عالم ہے، لیکن حدیث سے اتنی محبت، دین سے اتنا پیار، جب دیکھا کہ میرے شاگرد پڑھ رہے ہیں، ان کو پڑھنا نہیں آ رہا، رک گئے، انہوں نے وہ ساری سند پڑھنا شروع کی امام صاحب نے، اور وہ حدیث کے آخر میں جب الفاظ تھے وہ یہ تھے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، یہاں تک امام صاحب پہنچے ہیں، روح پرواز کر جاتی ہے۔ یہ شاندار موت تھی، کیونکہ اس کے آگے الفاظ ہیں، داخل الجنہ، جس شخص کی زندگی کا آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہے، اس شخص کے لیے کائنات کے امام نے جنت کی گارنٹی دی ہے۔ یوں ان کے شاگردوں نے اپنے استاد کے لیے شاندار پلان بنایا، اور ان کے استاد نے اپنی زندگی کے آخری جملے جو پڑھے وہ لا الہ الا اللہ تھے، اور جنت کی ضمانت مل گئی۔ میرے بھائیوں، چیزیں اور بہت زیادہ نوٹ کر کے لایا تھا، وقت اجازت نہیں دیتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کر دے۔ اللہ جب موت آئے تو ہم سے راضی ہو جانا، اللہ ہم سب کا حسنہ خاتمہ کر دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے والے سننے والے سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔